السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ غنی احمد چیک 42 کا رہنے والا تھا۔ اس کو سب بابا غنی کہتے تھے۔ وہ فوج میں سپاہی بھرتی ہوا تھا۔ ایک دن اس کو فوج سے یہ کہہ کر ریٹائر کر دیا گیا کہ وہ فوج میں خدمات سر انجام نہیں دے سکتا، حالانکہ اس کی عمر بھی زیادہ نہیں تھی۔ وہ محض 35 سال کا تھا۔ سپاہی کی پوسٹ سے ریٹائر ہونے والوں کو افسروں کی طرح نہ تو رقبہ ملتا ہے اور نہ ہی کوئی پیسہ بنانے کا موقع۔ وہ تو بس ریٹائر ہونے کے بعد یا تو کہیں دکان ڈال سکتے ہیں یا پھر سیکیورٹی گارڈ کے طور پر بھرتی ہو سکتے ہیں۔ غنی احمد نے بھی اپنے چیک واپس آ کر سبزی کی دکان کرنا شروع کر دی۔ گھر میں اس کی بیوی اور ایک بیٹا تھا جو ابھی صرف 7 سال کا تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھتا، فجر کی نماز پڑھ کر چیک کی سیولنگ پار کرتا ہوا اس سڑک کے کنارے آ جاتا جہاں سے وہ اس رکشے میں بیٹھ جاتا جو شہر سبزی منڈی کی طرف جا رہا ہوتا تھا۔ اس میں اور بھی لوگ ہوتے تھے جو سبزی منڈی کی طرف جا رہے ہوتے تھے۔ منڈی سے وہ سودا خرید کر لاتا اور واپس چیک آ کر دکان لگاتا۔ وہ 35 سال کا تھا، لیکن سب اس کو بابا غنی کہتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ دیکھنے میں 60 سال کا لگتا تھا۔ اس کے سر کے سارے بال سفید ہو گئے تھے، جن کو اس نے لال مہندی کے خضاب سے رنگا ہوا تھا۔ اس کی مونچھوں کے بال بھی سفید ہو گئے تھے، ان کو بھی مہندی کے خضاب سے رنگا ہوا تھا۔ اس کے چہرے اور ہاتھوں کی جلد بھی مرجھا چکی تھی۔ وہ اسی لیے کسی کی اس کو بابا غنی کہنے پر برا نہیں مناتا تھا۔ وہ ایسا نہیں تھا۔ وہ اپنے گاؤں کا سب سے کڑیل جوان تھا۔ اس کی چھاتی بہت چوڑی تھی، قد اس کا 6 فٹ سے بھی زیادہ تھا۔ اس کے کندھے چوڑے تھے، رنگ خوب گورا تھا۔ اس کے بازو کی مچھلیاں اس کی قمیض کو پھاڑ کر باہر آنے کو لگتی محسوس ہوتی تھیں۔ وہ چلتا تو اس کے چلنے سے زمین میں جو دھمک پیدا ہوتی تو لوگ سمجھ جاتے کہ غنی آ رہا ہے۔ وہ چیک کے کئی جوانوں سے کھڑا دور سے نظر آ جاتا تھا۔ آج تک کوئی کبڈی میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکا، اور اس کی پکڑ میں جو آ جاتا وہ پھر بھاگ نہیں پاتا تھا۔ اس کی کڑیل جوانی ہی اس کو فوج میں لے جانے کا سبب بن گئی۔ اسے یاد تھا کہ کیسے اس کے گاؤں میں فوج کی بھرتی والی موبائل وین آئی تھی، اور اس میں موجود ایک حوالدار نے اس کے قد کاٹ کو دیکھ کر اس کو فوج میں بھرتی ہونے کو کہا تھا۔ فوج میں جانے کا اس کو بھی بہت شوق تھا۔ بچپن سے وہ بھی فوج کے شیر جوانوں کے قصے سنتا آ رہا تھا۔ گاؤں کے بوڑھے اس کو جب 65 کی جنگ کے قصے سناتے تھے تو اس کے من میں بھی محاذ پر جا کر کافروں سے لڑنے کی خواہش طوفان بن کر مچلنے لگتی تھی۔ وہ فوج میں بھرتی ہو گیا۔ وہ پنجاب ریجمنٹ کا حصہ بنا۔ اس کی پہلی پوسٹنگ فورٹ عباس کے نزدیک سرحد پر ہوئی تھی۔ وہ جن جذبوں کو لے کر فوج میں گیا تھا، اس پہلی پوسٹنگ پر ہی اس کو اپنے جذبے مان پڑتے نظر آئے۔ جب اس نے اپنے یونٹ کے میجر صاحب کو سرحد پار کرنے سے شراب کی سمگلنگ کرنے والوں سے رشوت وصول کرتے اور ان کے ساتھ شراب و شباب کی محفلیں سجاتے دیکھا، اس کی یونٹ کے لوگ حیران رہ گئے، اور اس کی یونٹ کے مزید لوگ ملک میں مارشل لا لگ جانے پر ایک کرنل صاحب کے ساتھ وابڈا میں مانیٹرنگ ٹیم کے طور پر بھی کام کرنے گئے تھے۔ اس دوران اس نے اپنے کرنل کو رشوت لیتے اور ٹھیکے پاس کرنے کی قیمت وصول کرتے بھی دیکھا تھا۔ ایک مرتبہ وہ جب کشمیر میں چکوٹھی سیکٹر میں تھا تو وہاں ایک استاد سے اس کی دوستی ہو گئی۔ اس نے 65 کی جنگ کے بارے میں اس کو بتایا تھا کہ یہ جنگ جیتی نہیں بلکہ ہاری گئی تھی، تو اس کو پہلے یقین نہ آیا، لیکن جب اس کو ایک ریٹائر بریگیڈیئر جو کہ استاد کا دوست تھا نے بتایا تو بڑا حیران ہوا تھا کہ کیسے اس کے ملک میں تاریخ کچھ کی کچھ بنا دی جاتی تھی۔ اس نے دوران نوکری فوج میں طبقاتی تقسیم کو بھی بہت نزدیک سے دیکھ لیا تھا۔ افسروں کے میس سے لے کر گھر تک الگ تھے، اور ان کو سب کچھ ملتا تھا، اور وہ صرف ملٹری ڈیوٹی ہی نہیں کرتے تھے بلکہ افسروں کی بیویوں اور بچوں کی چاکریاں بھی کرتے تھے۔
اس نے اسی دوران سوچ لیا تھا کہ وہ اپنے بچے کو لکھا پڑھا کر افسر بنائے گا۔ وہ ریٹائر ہونے کے بعد سخت محنت کر رہا تھا، لیکن اس کے اندر لگتا تھا کہ تیزی سے کوئی شے کم ہو رہی تھی۔ وہ اپنی زندگی کو بہت بچا کر خرچ کر رہا تھا، لیکن ایسا لگتا تھا کہ وہ بہت تھوڑی ہے جو بچانے کے بعد بھی ختم ہوتی جاتی ہے۔ کچھ دنوں سے اس کا بایاں بازو بہت درد کرنے لگا تھا۔ کبھی کبھی کندھوں میں پیچھے کی طرف زبردست دباؤ محسوس ہوتا تھا۔ بازو سن ہو جاتے تھے۔ اس نے درد کی گولیوں کا پتہ خرید لیا اور صبح شام 2 گولیاں کھانی شروع کر دیں۔ درد کم نہ ہوا تو ایک دن شہر ڈاکٹر کے پاس چلا گیا۔ اس نے کوئی 4-5 ٹیسٹ لکھ کر دے دیے اور بازار کی دوائیاں بھی۔ اس نے سب کو پھاڑ کر پھینک دیا۔ گھر واپس آیا تو بیوی نے پوچھا کہ ڈاکٹر نے کیا کہا، تو کہنے لگا، اللہ کی بندی، ڈاکٹر کہتا ہے کہ تو چنگا بھلا ہے، معمولی سا درد ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سن کر اس کی بیوی کہنے لگی کہ اتنے دنوں سے گولی کھا رہے ہو تو ٹھیک کیوں نہ ہوا؟ سغرا، مجھے کچھ نہیں ہوا، اب تو درد بھی کم ہے۔ اس نے جھوٹ بولا۔ لا مجھے روٹی لا دے۔ اس کی بیوی نے اس کو کھانا دیا۔ اس نے کھانا کھایا اور پھر جا کر وہ چارپائی پر لیٹ گیا۔ چارپائی پر لیٹے لیٹے اس کو خیال آیا کہ اس کی جوانی کو شاید گھن نہ لگتا اگر وہ سیاچن نہ جاتا۔ وہ کشمیر کے محاذ پر تھا جب اس کو کئی اور یونٹوں سے چنے فوجیوں کے ساتھ سیاچن جانے کا حکم ملا۔ وہ اور اس کے ساتھی لام ہیلی کاپٹر کے ذریعے سیاچن بنی ایک چیک پوسٹ پر پہنچا دیے گئے۔ ہر طرف برف ہی برف تھی۔ وہ ہر طرح سے بند لباس میں ہونے کے باوجود بھی سردی کو اپنی ہڈیوں میں گھستا محسوس کرتے تھے۔ برف پوش پہاڑ نہ جانے سے کیوں لگتا تھا کہ ان کی آمد سے ناراض تھے۔ اس کو یہ گھورتے ہوئے اور ناراض سے نظر آتے تھے۔ اس کو لگتا کہ پہاڑوں کے درمیان ہر طرف بارود کی بو اور خون کی سرانڈ پھیلی ہوئی ہے۔ بعض اوقات بدبو سے اس کا سر پھٹنے لگتا تھا اور وہ الٹیاں کرنے لگتا۔ اس کو اپنی جوانی جمتی ہوئی لگتی تھی۔ سیاچن میں اس کو 3 سال تھا جب اس کو چکر آنے لگے، سانس پھولنے لگا اور اس کے سر اور مونچھوں کے بال یکدم سفید ہونے لگے۔ پھر اس کو سانس چڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی ٹانگوں اور ہاتھوں کی جان نکلتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ ایک روز وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ ہوش میں آیا تو وہ ملٹری کے عارضی ہسپتال میں تھا، جہاں اس کا تفصیلی طبی معائنہ کرنے کے بعد اس کو سیاچن کے لیے انفٹ قرار دے دیا گیا۔ وہ اپنی یونٹ میں واپس آ گیا۔ وہاں اس کو پھر طبی معائنہ کرانا پڑا۔ اس چیک اپ کے بعد اس کو فوج سے مکمل طور پر ریٹائر کر دیا گیا۔ جب وہ واپس اپنے چیک آیا تو جیسے ہی وہ بڑی سڑک سے اپنی چیک کو جاتی سیولنگ پر چڑھا تو راستے میں کئی اس کے چیک والوں نے اس کو نہ پہچانا۔ اس کے بچپن کا دوست چھیما جب اجنبیوں کی طرح اس کے قریب سے گزرنے لگا تو اس نے بختیار اس کو آواز دے دی۔ یعنی وہ آواز سن کر پلٹا اور قریب آ کر جب غور سے اس کو دیکھنے لگا اور اچانک چیخ کر بولا، اوئے یہ تو گنی ہے۔ اور وہ بھی بہت حیران تھا اور دکھی بھی تھا۔ اس کو اس حال میں دیکھ کر اس نے چیمے کو بتایا تھا کہ وہی نہیں، سیاچن جانے والے اکثر سپاہی اسی عذاب میں گرفتار ہو جاتے تھے۔ گھر آیا تو اس کی بیوی کافی دیر سکتے میں کھڑی رہی۔ اس کو یقین نہیں آتا تھا کہ یہ اس کا مجازی خدا ہے، جس کی جوانی پر سارا چیک رشک کرتا تھا۔ وہ جب چیک میں لوگوں کو ملنا شروع ہوا تو اکثر اس کی عمر سے بڑے لوگوں نے اس کو بابا غنی کہہ کر بلانا شروع کر دیا، تو وہ سارے چیک کا بابا غنی ہی بن گیا۔ یہ سب سوچتے ہوئے جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گیا۔ صبح سویرے وہ اٹھا، وضو کر کے مسجد کی طرف چل دیا۔ اس کے بازو میں سخت درد تھا۔ اس نے بیوی کو بتانا مناسب نہ سمجھا کہ وہ پریشان ہوگی۔ مسجد میں جماعت کھڑی ہو چکی تھی، 1 رکعت گزر چکی تھی۔ اس نے امام کے پیچھے نیت باندھی اور کھڑا ہو گیا۔
اس کو کھڑا ہونے میں اور بازو پیٹ کے گرد باندھنے میں سخت تکلیف ہو رہی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے نماز ادا کی اور جب وہ باہر آیا تو ابھی 2-3 قدم چلا ہوگا کہ اس کو محسوس ہوا کہ کمر میں کندھوں کے درمیان کا درد اب آگے سینے کو توڑ کر باہر کو نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی لیکن تیز چکر آیا اور سینے میں ایک شدید لہر درد کی اٹھی اور اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور وہ دھرم سے نیچے گرتا چلا گیا۔ مسجد سے نماز پڑھ کر نکلنے والوں نے اس کو گرتے دیکھا تو اس کو سنبھالنے کے لیے آگے بڑھے، مگر وہ گر چکا تھا۔ پاس جا کر نبض چیک کی، وہاں تو کوئی جنبش نہیں تھی۔ پاس ایک گھر سے چارپائی پر اس کو ڈالا اور اس کے گھر کی طرف لے کر چل پڑے۔ سغرا ابھی بس نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ دروازے پر گئی، پوچھا کون ہے؟ دروازے کے پیچھے سے آواز آئی، سغرا پتر دروازہ کھول، میں ماسی بشیرہ ہوں۔ سغرا نے دروازہ کھول دیا۔ ماسی بشیرہ اندر داخل ہوئی اور آتے ہی سینے پر 2 ہاتھ مار کر کہنے لگی، سغرا تو اجڑ گئی، تیرا سہاگ نہیں رہا۔ اتنے میں کچھ آدمی ایک چارپائی اٹھائے اندر آ گئے۔ اس پر غنی احمد لیٹا ہوا تھا۔ چیک کی اور عورتیں بھی صحن میں آ گئی تھیں۔ کسی نے اس کے بیٹے کو جگایا اور کہا، پتر تیرا پیو نہیں رہا۔ فوت ہونا کیا ہوتا ہے یہ اس معصوم کو سمجھ میں نہیں آیا۔ اس کے باپ کا سوئم ہو گیا تو اس کی ماں نے اسے کہا کہ پتر ہن تو سکول نہیں جانا، دکان کھولنی ہے۔ ماسی بشیرہ کے پتر کے ساتھ تو سبزی منڈی جایا کر۔ اگلی صبح وہ منہ اندھیرے اٹھا اور چیک سے سیولنگ والے راستے پر چل پڑا۔ وہ چلتا ہوا سوچتا جاتا تھا کہ جن کے ابا نہیں ہوتے وہ سکول نہیں جاتے، اور کیا اسی کو فوت ہونا کہتے ہیں؟ پیچھے گھر میں اس کی ماں کی سسکیاں ابھر رہی تھیں۔ وہ غنی کی تصویر کے سامنے کھڑی ہو کر کہہ رہی تھی کہ ذیشان کے پیو، مینوں معاف کری، میں تیرے پتر نوں افسر نہ بنا سکی۔ یہ کہانی ماخذ کی گئی ہے عامر حسینی کے فیس بک نوٹ سے تدوین اور ای بک کی تشکیل سے اعجاز عابد نے۔ اس طرح کے مزید واقعات جاننے کے لیے، سننے کے لیے، تاریخی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔